اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات کا اگر انسان اندازہ لگائے کہ کون سے دور میں تولد ہوئے، کون سے دور میں تولد ہوئے، اور وہاں عرب شریف کے کیا حالات تھے، ہند کے اس وقت کیا حالات تھے، ملک شام کے کیا حالات تھے، دمشق کے کیا حالات تھے، ایران کے اندر کیا پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، ان حالات کو اگر آپ سمجھیں گے تو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اندازہ لگا سکیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے، یہ پہلے نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں کا سلسلہ رہا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کا لمبا سلسلہ رہا۔ یہ جماعت انبیاء ہے، یہ مبارک گروہ ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے جو یک کے بعد دیگرے آتے رہے، لوگوں کو ہدایت پر بلاتے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، کفر سے، شرک سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے لوگوں کو روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لانے والا کام، وہ مقدس عظمت والا کام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے لینا ہے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مسلسل دنیا میں بھیجتا رہا۔ کفر کی وادیاں، اندھیریاں آتی رہی، اسے ختم کرنے کے لیے پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، یہ لمبا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے بھی مدد فرمائی اور ساتھ ساتھ کتابیں عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، بعض روایتوں کے مطابق 200 صحیفے عطا فرمائے، بعض روایتوں کے مطابق 100 صحیفے الگ الگ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر 4 کتابیں عطا فرمائی، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ جب ان کتابوں میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، جب ان کتابوں میں ان کی قوم نے انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد کتابوں میں تحریف کی، بدل دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شراب تم پر حرام ہے، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دی اور کہا کہ اگر چاہو تو تھوڑی شراب پی لو۔ وہ ظالم تھے، انہوں نے حرام کام کیا، اللہ کی کتاب کو بدلا، اور کتاب میں سے جہاں پر خنزیر کھانے سے منع کیا گیا تھا کہ سور تم پر حرام ہے، تو انہوں نے سور کو حلال کر لیا۔ شراب ان کے لیے حرام تھی، انہوں نے حلال کر لیا۔ جوا ان کے اوپر حرام تھا، جیسے اس امت کے لیے حرام ہے، انہوں نے حلال کر لیا۔ سود اس قوم کے لیے بھی حرام تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے حلال کر لیا۔ ایسے ہی بے شمار چیزیں انہوں نے کی، اور پھر آگے بڑھے تو انہوں نے پھر تصویریں بنائی اور تصویروں کو لگایا۔ جب تصویروں سے دل نہ بھرا تو پھر انہوں نے مورتیاں بنائی، اور پھر انبیاء علیہ السلام ہی کے شکل میں انہوں نے تصویریں بنا کر پھر اسی کی پوجا پاٹ اور پرستش میں لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لعنتی ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی شریعت کو جب بدل گئی تو پھر نئی شریعت نافذ کیا، توریت کینسل، زبور کینسل، پھر انجیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینسل کر دیا۔ اس کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا اور آخری کتاب نازل فرمائی۔ 40 سال کی عمر ہے، توجہ فرمائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے 40 سال کا وقت گزرا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے محبوب اپنے قریب کے لوگوں کو ڈر سناؤ اور اپنی رسالت کا اعلان کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ میں فاران کی پہاڑیاں ہیں، اس پہاڑ پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے کہا، تو وہ لوگ نہیں مانے، ان کے دل پتھر کے تھے اور وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور جس جگہ کعبہ معظمہ ہے اس کے 4 سمت میں بھی پتھر ہی پتھر ہے، وہ علاقہ ہی پتھریلا ہے۔ اس سے پہلے کے انبیاء ہے، اس سے پہلے کے رسول ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دعوت کا کام کرنے کے لیے بھیجا وہ سرسبز شاداب زمین ہے، وہاں پر آبشاریں ہیں، وہاں پر بہتے ہوئے دریا ہے۔ چاہے ملک شام دیکھ لے جہاں پر انبیاء علیہ السلام آئے، کہ بڑی اچھی زرخیز زمین ہے جہاں پر اس سے پہلے کے نبیوں کو بھیجا، اس سے پہلے کے انبیاء کو بھیجا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عراق کی سرزمین پر بھیجا جہاں پر دریائیں بہہ رہی ہے، ملک شام کے اندر بھیجا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ رکھے ہیں، وہاں پر سبزہ ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر بھیجا کہ ایک سرسبز و شاداب سرزمین ہے۔ تو اس سے پہلے انبیاء آئے ہیں تو وہ مصر کی سرزمین پر آئے ہیں، قاہرہ کی سرزمین پر آئے ہیں، ملک شام آئے ہیں، دمشق آئے ہیں، عراق کی سرزمین پر انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء فلسطین کی سرزمین پر آئے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام
ملک فلسطین کے اندر آئے ہیں تو یہ زمین الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو دنیا میں بھیجا تو ایسی پتھریلی زمین میں بھیجا جہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے، اور جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، صدیوں سے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے اندر جنہوں نے بتوں کو بٹھا لیا اور وہ پوجا اسی کی کیا کرتے تھے، اس کے اندر 360 بت تھے، لیکن 4 بت اور زیادہ نمایاں تھے، اس میں ایک حبل ہے، یغوث ہے اور عزا ہے، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے اور اس کو دیوی سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمیں یہی عطا کرے گی۔ عزا یعنی عزت والی، اس کی پوجا کیا کرتے، اسی کو خدا مانتے اور اس کے آگے اپنے پیشانیاں رکھتے۔ جب وہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تو اس وقت کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، وہ کپڑے نہیں پہنتے اور طواف کعبہ کرتے، تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب طواف ہوا کمپلیٹ ہو جاتا 7 پھیرے پھرتے تھے، اور 7واں پھیرا جب مکمل ہوتا ایک جانور کو ذبح کرتے، بیل ہو، گائے ہو یا کوئی اور جانور ہو، اس کو ذبح کرنے کے بعد جو پنڈت ہوتا، جو پجاری ہوتا، وہ اس کا گرم گرم خون تیزی کے ساتھ پی لیا کرتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اس طرح کی ان کی قربانیاں تھی، وہ حرام میں ملوث تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جلوہ گر کیا، کیونکہ شہر مکہ سے کفر و شرک کو ختم کرنا ہے، پوری دنیا سے ان گمراہیوں کو، ضلالتوں کو ختم کرنا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر کیا۔ وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی بہار، ربیع الاول پہلی بہار، وہ پہلی فصل ہے، وہ پہلی بہار ہے، ایسا موسم، ایسا موقع رکھا اللہ نے کہ پہلی بہار ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر کیا۔ وہ 12 تاریخ ہے جو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر کرنا ہے، تو اس وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جب میرے یہاں پوترے کی ولادت ہو رہی ہے تو کعبہ سجدے کے لیے اس سمت میں جھکا ہے میرے گھر کی طرف، اور جتنے بت تھے وہ اوندے منہ گر پڑے ہیں۔ میں نے حبل کی طرف دیکھا، اس وقت کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ حبل تھا، میں نے حبل کی طرف نظر کیا تو دیکھا حبل بھی اوندے منہ گر پڑا ہے۔ تو بتوں کو اوندہ گرا دینے کے لیے، شرک کی نیووں کو ہلا دینے والے، کفر اور ضلالتوں کو ختم کرنے کے لیے، اندھیریوں اور ظلمتوں کو کافور کرنے کے لیے ایک روشن باب تھا زندگی کا، ایک روشن چراغ، ایک نور، ایک ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جلوہ گر کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ ہم نے بھیجا ایک روشن کتاب اور ایک نور۔ روشن کتاب سے مراد کتاب الہہ ہے، ہم نے بھیجا ہے کتاب، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک نور کو بھیجا، وہ نور ہدایت، وہ اللہ کا نور، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ نور بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ ذات مصطفیٰ ہے، جو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کون سی شے کو بنایا؟ اللہ رب العزت نے کس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے رسول کے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے جن کو نور کو بنایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ بھیجنے میں سب سے آخر ہے، بنانے میں سب سے اول ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لامحدود ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی رحمت کی حد ہے، نہ اس کے غضب کی حد ہے، نہ اس کے جلال کی حد ہے، حدود سے پاک ایک ہی ذات ہے، وہ ذات الہہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ واحد ہے۔ خود اپنے لیے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، احد کا مطلب اکیلا، واحد نہ سمجھے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، یہ ایک مائک ہے، توڑ دیں گے تو 2-4 ہو جائیں، یہ ایک لائٹ ہے، توڑ دیں گے تو 2-3 بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ایسے نہیں فرمایا اللہ واحد نہیں فرمایا، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے عربی کا وہ صیغہ استعمال فرمایا جس کے اندر 1 سے 2 نہیں ہوتے، وہ احد ہے، احد ہے۔ احد کا مطلب ایسا ایک جو 2 نہیں ہوتا، تنہا،
اکیلا، وہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ ذات الہ ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ان تمام چیزوں سے پاک جو ذات ہے وہ ذات الہ ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے اللہ نے اپنی توحید کا جو بیان ہے، اپنی وحدانیت کا جو اعلان ہے، وہ اعلان اگر فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں۔ اپنی شان، اپنی وحدانیت بھی بیان کرنا ہے تو محبوب کی زبان سے بیان کرنا ہے، اور پھر محبوب کی شان بیان کرنا ہے تو خود ارشاد فرمائے گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، آپ کی شان ہم بیان کریں گے، آپ کی عظمت ہم بیان کریں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے، کتنے جہاں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، ایک جہاں کے لیے نہیں کہ دنیا یہ ایک جہاں ہے، کتنے ستارے، کتنے آسمان اور کتنے جہان ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ان کا کرم ہے جو اس جہاں میں جلوہ گر ہوئے، وہ اگر چاہتے تو کسی اور جلوہ میں بھی جاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جہاں رکھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسے کئی جہانوں کا رب ایک ہے، ویسے ہی تمام عالموں کا رحمت ایک ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، جن کو چاہا، جن سے محبت کی، جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا، وہ اللہ کا نور ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ پربت تھا، نہ پیڑ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ آسمان ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شے ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ کرسی ہے، نہ تخت ہے، کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، کوئی شے نہ تھی، بس ایک اللہ، وہ تنہا اللہ ہے، وہ کب سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی، جس کو اونگ نہیں آتی وہ ذات اللہ کی ہے، جس کو نیند نہیں آتی وہ ذات اللہ کی ہے۔ وہ ایک اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ اس اللہ نے جب چاہا اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور کو جب تک چاہا رکھا، کہاں رکھا؟ کہاں رکھا؟ جب زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، تو اپنے محبوب کے نور کو رکھا کہاں پر؟ اپنے حبس میں رکھا، اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا، قرب خاص میں رکھا۔ اور پھر وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے محبوب کے نور سے پھر لوح بنایا، ایک بڑا سا تخت۔ یہ بچوں کو مہربانی کر کے کوئی خاموش بٹھا دے، یہاں پر